تو آپ کو کافی دیر میں مصروف کر دیتے ہیں گال نتیجے تے ہون پہنچی ہے ادریس علیہ السلام ہون اتنا جو بندے دا کم کر وہ ساری ادریس علیہ السلام شروع کی پہلے بندے زمین اٹھویا کٹ کے رہتے ہیں یا غار کو صاف کر کے رہتے ہیں گھر اللہ دا ہائی بندیاں نہیں بڑھایا ہاں اپنا بندے دے گھر زمین اٹھویا کٹ کے ادریس علیہ السلام نے زمین تے بندیاں دا گھر بنایا پہلا مستری ادریس ہے ہوں دیکھو انہوں نے کسی کو رقبہ وہامن سکھائے کسی کو دھاگا بنامن سکھائے کسی کو کپڑے بنن سکھائے استاد ادریس ہے کسی کو قلم پکڑ کے لکھن سکھائے سارے کم سکھائے نے جڑا بندہ سارے کم دا استاد ہوئے نیکی دی بنیاد رکھے جت تک وہ نیکی تھی نہیں رہے وہ ثواب ملتا رہنا ہوں ادریس علیہ السلام جا نیکیاں دیکھو روز جلے نیکیاں کوئی بندہ زمین تے کریں دے ایک فرشتہ بیٹھا ہے پہلے آسمان تے فرشتے جلے شام تھی دی فرشتے اتھا بیٹھے انہوں ایک نیکی گنن والا فرشتہ ہے اتو نیکیاں کٹھیاں تھی کہ اے فرشتے شام والے اے دی والے شام کو واپس لینا اتھا وہ گن دے نیکیاں ولا ثواب آندے آسمانہ تو ہر روز اتر دے ہر روز نیکیاں وینیاں ایمیں جڑے رات والے فرشتے وہ صبح کو جلے پہلے آسمان تے پہنچ جن اگو گنتی تے فرشتہ بیٹھے روز گنتی تھی دی ہے جلے ادریس دے نیکیاں آمن ساری مخلوق دے ہک پاسے ہک ادریس دے ہک پاسے یاد رکھو او بندے دی خدمت اچ لبدا ہے بندے دی خدمت اچ ملدا ہے بندے نال محبت رکھنے اچ ملدا ہے بندے نال پیار رکھنے اچ ملدا ہے اگر مخلوق نال تے کو محبت نہیں تو وقت نعرے مرے میں اللہ دے پیار دے پر تیرے دل اچ اللہ نہیں وسدا اللہ انہاں کو نال محبت رکھ دے جڑے اللہ دی مخلوق نال محبت رکھن تو کو اپنا گھر پیارا ہو سی اپنی زمین باغ پیارا ہو سی تو کو اپنی سواری چنگی لگ دی ہو سی تو کو اپنے جانور بھی بھاندے ہو سن مگر یاد رکھو اللہ کو اپنی مخلوق نال بہت محبت ادریس علیہ السلام دے نیکیاں روز کلے ادریس ہے ہک پاسے باقی سارے دی ہک پاسے ایک دیوار مسئلہ یہ تھیا جلے نیکیاں آسمان تے چڑھیاں تے ادریس علیہ السلام دے نیکیاں فرشتہ گرنا نہ گن نہیں سکا نیکیاں دی گنتی نہیں تھی شمار نہیں تھیا ولا جلے ثواب آئے یہ تول نہیں سکا نہ نیکیاں دی گنتی تھی ہے نہ ثواب کو تول سکے اے فرشتے سر سجدے چ رکھے جلے بندہ جلے کوئی ہستی عاجز آ ونجے سجدہ ضروری ہے سر سجدے چ رکھیا کسی اللہ سارے تیرے بندے تے بہو بندے تیرے چنگے بندے چ بہو بندے چنگے بھی ہیں تیرا نا گندن تیری گال کرنن مگر ادریس تیرا کوئی اتنا پیارا بندہ ہے ہر روز انہیں نیکیاں سب تو ود ہیں سارے ہک پاسے ہو گلہ ہک پاسے تے آج تے اتنے نیکیاں کیتے سی جو گنتی چ نہیں ہیں تے اتنا ثواب تے بھیجا کہ تل نہیں سکا اللہ فرمایا اس نیکیاں گنن والے فرشتے کو فرمایا اگے میرے بندے دی خدمت کرنا آئی انہیں نیکیاں ودیا ہن اعمال حسنہ کرنا آئی انہیں نیکیاں ودیا ہن اللہ فرمایا ساری بھلائیاں ہن انہیں اندر لیکن آج ان قلم چاہ کے میرے محمد دی تعریف لکھی ہے آج نہ گنتی جا سکے جا گئے ہو تو سب کچھ ہر نبی تے لازم ہے سونے محمد دی تعریف کرنا کتب سیر دے اندر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی حضرت آدم علیہ السلام دی وصیت سارے کل موجود ہے توجہ ہے میری طرف حضرت آدم علیہ السلام دی وصیت سارے کل موجود ہے اس وصیت دے اندر آدم علیہ السلام نے اپنے پتر شیس علیہ السلام کو فرمایا شیس اپنی زندگی دے ہر لمحے وچ محمد مصطفیٰ کو یاد رکھنا یعنی آدم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے شیس کو محبت رسول دی وصیت فرمائی ادریس علیہ السلام دے نیکیاں اتنیاں حضرت اسرائیل علیہ السلام دی ان نیکیاں گنن والے فرشتے نال سنگت ہے جی میں بندیاں دی بندے نال سنگت ہے ایویں فرشتے جو بعض فرشتے بعض دے قریب ہیں
جڑا وہ نیکیاں گنن والا فرشتہ آسمان تے بیٹھا ہے اوندی تے اسرائیل دی جاری ہے انہاں دا واسطہ بھی ہے تعلق بھی ہے معاملہ ہی ہو جائے ہے نا اسرائیل علیہ السلام اندے کو باندھے ہیں اے والا جھگڑی بہن آدھے ہیں زمین تے بندے تباہ ہیں پر ادریس کوئی عجیب بندہ ہے اسرائیل علیہ السلام دے دل وچ محبت پیدا تھی گئی کہ بھی میں ادریس کو دیکھا آج جلے اسرائیل علیہ السلام کے روز گانے کرانے اللہ نہ لویندے ہیں کہ سب کو اجازت لیا سا تیرے بندے ادریس کو ملنا اللہ فرمایا تو کوئی اجازت لینا تے لیکن خیال رکھا ہے میرا پیار والا بندہ ہے کوئی گال آنکھ بہتر نہ کر بابا ویندے تو پہ ہو ملنا لیکن میں کو نہ سنن دی عادت کوئی نہیں ہائے ہائے میں مالک ہاں میرے گناہ نہیں ٹھا دی لہذا ویندے پہ میں میرے بندے کو ملنا تے کوئی گال کر پہ میرا بندہ تے نہ کرائے تو سا اپنے شوق لڑ پہ ویندے میں اجازت لینا منجو اسرائیل علیہ السلام تے نیک گنن والا فرشتہ اج ادریس دے کول آ بیٹھا ہے آکھے نہیں اتنا تو سونا ہے اتنا پیارا ہے تیرا چرچا عرشہ دے اللہ تیری گال تے خوش تھی نے اسا اجازت منگی ہے مالک سگو دیدار دی توفیق عطا کیتی اسا تیرے دربار درے بار جائے آو فرمایا چنگا کیتے میں فرمایا نے اسرائیل کو کرے نہ کیا میں تو وہاں کسی میں تا ایک بھیرا کھڑا ہوں دے بے کو گننا ماں دے سامنے پتر دی روح قبض کر گنا پتران دے سامنے ماں باپ کو چاہ گنا میں کوئی اسرائیل آدھن میرے ذمہ کم میں تے اللہ دے حکم کو مننا ہوں میں فرمایا بل اے دس کے موت دا ذائقہ کی میں وہاں کسی ذائقہ موت دا ہر کہیں واسطے مختلف ہے فرمایا نے بل سب کچھ چکھا ہم موت کی میں ہے موت دا ذائقہ چکھا ہے مٹھا ذائقہ ادریس واسطے اے ظاہری موت دا بس اتنا ذائقہ چکھا ہے فلا روح جلے واپس مل گئی ہے فرمایا نے یہ تو بہت اچھا ہے لیکن وہ پل صراط کتھا ہے انہاں کہ جو جہنم دی کن تھے فرمایا ذرا دیکھو آؤ کی میں جہنم دی کن تے بچھوئی پل صراط تو ٹپ گئے جلے پار وین کھڑن آکھے نے سنا ہے جڑا پل صراط ٹپ سی جنت ویسی انہاں کسی جو سیدھا رستہ سیڑھیا جنت دیا سات آسمان دے پار ہے جنت انہاں دوہاں کو نال لا کے جنت چلے گئے او ادریس کو ملنا ہے ہم ادریس علیہ السلام انہاں کو نال لا کے جنت پہنچ گئے سیر دی بھئی افتتاح تھی گیا سیر دا آغاز تھی گیا لمبی سیر تے انہاں کہ چنگا بندہ تو سائیں دے آتے گئے وے توڑی مہربانی ہون کوئی کرم فرماؤ آکھے نے ہاں اللہ فرمائے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت اگرچہ آیت قرآن دی ہے مگر حکم پہلے بھی ہے انہاں حکم ہے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنے میں چکھا ہے انہاں کہ ہر کہیں پل صراط تو گزرنا ہے سارے واسطے اللہ فرمائے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کوئی نہیں ایسا جڑا پل صراط تو نہ گزرے سارے جہنم دو تو پل صراط دو تو گزر سے تاکہ جنت جو ونجن نہ کو جنت دے مول دا پتہ لگے کیا بات ہے ہر کوئی گزر سی فرمائے نے میں گزر آیا اللہ فرمائے جڑا پل صراط گزر گیا جنت ویسی میں جنت بڑھ گیا اللہ فرمائے جڑا جنت بڑھ گیا سو گناہ کٹ سو اور اللہ دے کٹ سو نہ تو سادو جلو تو آدھی مننا یا اپنے رب دی مننا ڈاٹھے نال واسطہ ہوئے ولی میں کم ہونا شانہ والے دی شان کو سلام حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت پسند آگئے اللہ فرمایا فرشتہ کو ادریس کو راحت ہے یہ حصہ تو سنا ہوا ہے پچھلا حصہ وہ بھی یقیناً سنا اسی کوئی گال نمی نہیں ہوندی مقصد تو حرامنا ہوگا حاضرین اللہ فرمایا ادریس کو جنت پسند آگئے دیکھو راحت ہے وہ جنت ہے میری عرض کو سمجھو ادریس علیہ السلام نبی ہیں ادریس علیہ السلام اللہ دے محبوب بندے ادریس علیہ السلام انسانیت دی خدمت کی تھی ادریس علیہ السلام مخدوم کائنات ہیں ادریس علیہ السلام نے انسانہ کو جیون دے طریقے سکھائے ادریس شان والا عزت والا مگر جنت کیڑی دیوار گئے جیڑی دیوار حضور دی نات لکھی ہے سبحان اللہ بھئی وسیلہ حضور ان وسیلہ سرکار ان جنتی چین ہر سال حج دے موقع تے مکے آنا ادریس علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام ہر سال حج دے موقع تے مکے آنا حضور دی امت دے کٹھے حج کرے
دسو نبیاں کوئی پسند ہے سونے محمد دی امت اچھ کھڑا ہے سبحان اللہ اسا ملاد نہ منو الیاس علیہ السلام توجہ ہے میری طرف الیاس علیہ السلام بھی بڑی شان والے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں کو بھیجا جس دیس اس دیس دا بادشاہ ایہاب ہے ایہاب بادشاہ حضرت الیاس علیہ السلام اتھا لوگوں کو آدھیان کے اے بت شد کشے نہیں اور جیڑا بت خانہ ہی اندھے دروازے تے بن کے آدھیان ایک خالی ہے بت خانے دے دروازے تے بن کے آدھیان ایک خالی ہے میں مختصر روجے نبی دے ذکر دے آدھا دروازے دے بن کے ایک خالی ہے انہیں دے پلے کشے نہیں ایمیں اے بغیرت ہیں اے نہ اپنے منہ تو مٹی صاف کر سکتے نہ کہیں کو روٹی دے دیں انہاں کوئی دسنے کہ اے جڑے ڈنڈے نالے ہاتھ چینن او ڈنڈا انہاں دی کان دے پچھوں ہے بندے لوگ کے اندے ڈنڈے کو ہلینن تو آکو اے آدھن کے ہاتھ چاہی بیٹھن اے ہن خیرات پہ دیں اے انہاں بندے کو راز بھی انہاں بت خانے نہ کھول دیتا او تو پتہ بتانے والا کبڑیج گئے لیکن قوم دی قسمت جلے بندے ذہنی طور تے پست ہو ونن غلام تھی ونن جلے ڈھائے ونن او اٹھیندے نہیں رہندے انہاں کو توحید سمجھ نہیں آتی میں تو کوئی درخواست کرے نا اے دربارہ تے ون کے تھگڑے نہ بتیا کرو توجہ میں مزارات تے ون کے تھگڑے بدھن دی لوڑ نہیں تالے لاون دی لوڑ نہیں جڑی اتھا گانٹھ دے آندن وہ 2-4 سال گزر ونجن تا انہاں دے دماغ ہی تبئی گانٹھ آوے دی اے تا بھول ویندن کہ اتھا گانٹھ ہی دے آیا سے تاری چھوٹ تو صدقے چھوٹیاں موٹیاں خواہشات واسطے یہ تالے جندرے لاوڑا تھگڑیاں بدھڑیاں یہ کوئی انصاف نہیں کوئی رب نال بھی تیرا تعلق ہے ولی دے دربار تے ضرور ون اولیاء کرام سر ایمان دی حفاظت دا ذریعہ ہن انہاں دی محبت اللہ دی محبت ہے انہاں دی دوستی تو بغیر رب دا عرفان حاصل نہیں تھیندا جنہ حضرات نے اولیاء کرام دا ادب نہیں کیتا وہ ذلیل و رسوا ہو گئے اللہ اپنے دوستوں دی قدر و کرن والے دے رتبے بلند کرتے دے بے شک مگر انہاں تھگڑیاں تالے دا کوئی تعلق نہ شریعت نہ لے نہ محبت نہ لے ٹھیک ہے حاضرین میں گزارش پہ کردم کہ الیاس علیہ السلام جس دور انہاں دی جیڑی ایہاب بادشاہ ہے او بیچارہ او کو انہاں دل کیتا ہے کہ میں انہاں دی الیاس دی گال من منا دل کیتا ہے چونکہ گالیں کھڑیاں ہوندی نا اندروں آواز اٹھ دی ہے سچ سچ ہوندا ہے کوئی مسئلہ ہوئے سچ نال کھڑ گیا کر بھائی تو بہت ختم ہو سچ نال کھڑا ہویا بندہ شرمندہ نہیں تھی دا شرمسار نہیں تھی دا الیاس علیہ السلام دے سچ نال ایہاب کھڑا نہ تھی سکا بیچارہ رنو ہے زال کے اندر دا ہے ان دی زال دا نا اوکھا نہ ہے انہاں نہ ہے جیزہ بل ایہاب دی گھر والی ان دی زال ہے جیزہ بل یہ ان دے ہتھوں ہے اتھوں الیاس علیہ السلام نال انہاں دا جھگڑا تھی گیا حضرت الیاس علیہ السلام نے انہاں دے بتوں کو غلط آکھا انہوں نے لڑائی شروع کر دی تھی جتنے بندے لڑن آئے رات کو مر گئے اللہ فرمایا الیاس کو وطن چھوڑ دے آپ ایک غارج بن کے پناہ کی تھی اللہ نے 2 پکھی مقرر کی تھے جڑے پکھی ان کے روز الیاس علیہ السلام کو الیاس علیہ السلام دی خاطر پھل پہنچا دیا آپ کم و بیش 4 سال دا عرصہ غارج بند رہ گئے 4 سال بعد اتھوں چل کے اپنے رشتہ دار بیٹھے نے مصر دے اندر ولا مصر والا ہے جلے اتھا مصر پہنچن تو اتھا انہاں دی خالہ دا گھر ہے وہ کو ان کے اپنا دار افری لے کر آیا جلے انہاں رات کو نماز پڑھیے تھے نماز اپنی کتاب جڑی ان دی تلاوت کی تھی نے تے وہ سنان گئی ہے کہ اے آواز میرے بھانجے دی ہے ایہاب نے اتھا سپاہ بھیج دی حملے واسطے آپ نے خالہ دا گھر چھوڑ دیتا تاکہ خالہ دا گھر برباد نہ تھی آپ ولا
چھپ چھپا کے بلا اپنی قوم چن ظاہر ہے قوم چن کے اعلان کیتے نے کہ میں الیاس اللہ دا سچا نبی ہاں انہا تخت راوے یا نہ راوے میرے رب دی حکومت قائم ہے اصل اقتدار اللہ کو ہوئے اس نے بھرے مجمع دے اندر کہ آپ نے آقا بادشاہ کو تمہیں مناونا تے ہی بندے کٹھے کر ہجوم کٹھا کر انہوں نے وچ تو اپنی طاقت رکھے میرا رب اپنی طاقت رکھے پورے ملک کی منا دی تھی یہ مقرر تھی بندے کٹھے تھے حضرت الیاس علیہ السلام ان کے کھڑے ہو گئے آکے نے لوگوں سچا میرا رب ہے میں تو کو پیغام ریونا ہے اور میں ویندہ پیا ان تسا جانو تے تاری قسمت اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان تو بھاد رنگ سرخ گھوڑا بھیجا حضرت الیاس علیہ السلام انہوں تے سوار تھی کہ آسمان تے ون پہنچے جلے آسمان تے پہنچے تے پھر آپ دا خط مبارک انہوں دے ہتھیں چڑھا اس امت نے وہ خط پڑھا تے خط لکھا ہویا آئی خط آپ نے رب نہ لگال کی تھی اللہ اپنے آخری نبی محمد دے صدقے یہ قوم کے میں کو نجات عطا کر ادریس نعت پڑھ کے آسمان تے پہنچے الیاس حضور دا واسطہ لے کے آسمان تے پہنچے جاگ دے بیٹھے ہو یا کونا عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر پہلے بھی بارہا میں بھی کر چکا اور تمام علماء کرام انہوں دا ذکر کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہر بزم وچ سرکار دا ذکر کریں آئے علامہ محمد اشرف سیالوی سنے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے ایک زخیم 400-500 صفحے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے وہ تمام تقریرہ نقل کی تھی جنہیں آپ نے شان مصطفیٰ کی تھی تو غور ہی نہیں فرمایا بھئی 400 تو زائد صفحات تے مشتمل کتاب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے خطبے جنہیں انہوں نے آخری نبی دی تعریف سرور کل جہاں دی تعریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنہیں تقریرہ کی تھی 400 تو زائد صفحات تے مشتمل وہ کتاب یعنی اسلام دے علماء نے انہاں چیزوں کو جمع کیتا ہے مختلف اناجیل چوں مختلف انجیلہ چوں کٹھا کر کے بیان کیتا ہے جن دی تعریف نبیوں دے اتنے خطبے موجود ہوئے سبحان اللہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواریین انہوں نے سرکار دیا تعریفاں کی تھے حضور دیا شانہ بیان کی تھے پچھلی امت دے تمام امتاں دے اندر ایسے ولی موجود ہیں ولایت ملدی حضور دے وسیلے نال سرکار تو بغیر ولایت نہیں ملتی پہلی ولایت دی شرطی محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے چاہے او ولی کسی بھی امت نہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو لو ایک وفد جنات دا ملن واسطے آیا جنات دا انہاں جڑا عزازیل ابلیس شیطان ان دا پوترا بھی آ گیا اس ابلیس شیطان دا پوترا وہ بھی آ گیا وہ آکھے جلے نوح علیہ السلام دی کشتی طوفان چاہی میں وہ جمع ہویا یہ رحمت والا نبی ہے انہیں شیطان دے پوترے کوئی کلمہ پڑھا چھوڑا طویل روایت شیطان دے پوترے کو سلطان انبیاء نے کلمہ پڑھایا ہو سکتا ہے بعض دوست آکن کیا شیطان دی بھی اولاد ہم دی ہے بھی جنہ دی اولاد ہے قرآن مجید نے فرمایا انہو یراکم ہوا و قبیلہو من حیث لا ترونہو انہو یراکم یہ تو آکو ڈیہ دن شیطان دے بارے تو ڈیہ دن لا ترونہم جتا تسا انہا کو نہیں ویڈے دے یعنی تسا تا این بغیرت کو نہیں ویڈے دے پر اے بغیرت تو کو اللہ شیطان دے بارے فرمائے اور شیطان دے قبیلے دا ذکر فرمائے یہ تو معلوم تھی کہ شیطان دا قبیلہ موجود ہے شیطان ہے صحیح جن ہن جن موجود ہیں مگر جڑے اے بندے کو انچے بڑھ دن انہوں نے مکائل کوئی نہیں تو آرے چپ تو صدقے اچھا اور جتنے چمبڑ دن سارے دنا فتح محمد ہے دوت رہے نہ ہنجڑے مسلمان آلے پکائے ہوئے نے دوت رہے نہ ہنجڑے ہندووں دے پکائے ہوئے انہیں بھوپے نے کوئی بھوپا بیٹھا ہوئے بھی میں
حاضرین کسی ذاتی طور تے تنقید فرد واحد تے نہیں، لیکن میں سارے بھوپیاں کو مخاطب ہوں کہ خدا رائے دھوکھا دے بند کرو. یہ چولہے چھولے جڑی بات اسا بال باندھے ہو کوڑ دی، یہ مچ مچا باندھے ہو، کوئی شرعی حیثیت نہیں. بندے کو سدھی گل دسو بھی یہ بندے بیمار ہی نہیں، انہاں کو ہسپتال چاہ ونجو، انہاں دا علاج تھی وے تہاڈی چپ تو صدقے. جا اگر انہاں کو دم کراونے وے تو او کے دم کراؤ جڑا آپ اللہ رسول دا فرما بردار ہے، جڑا نماز روزے دا شریعت دا پابند ہے. یا کسی آل رسول کو لوں دے اندر خون رسول موجود ہے اور نگاہ کرے سی شفا تھی وے سی، شفا نہ تھی وے تو تاوی ثابت قدم رامنا ہوندے. اللہ دی مرضی کو سمجھو، صبر کرنا سکھو. دیوے آپ دیوے جڑن دے سی آپ دے سی، غیر دا کنڈا نہیں کھڑکیندا. کوئی مت بھول لی چراوے کہ جڑا اللہ دا خاص بندہ انہوں تے مصیبت نہ آسی. بھول منجو اس گال کو. خاصا نال معاملے مزید خاص ہیں. مصیبت مسلمان تے بھی آسی، مصیبت کافر تے بھی آسی. مسلمان تے مصیبت آسی صبر کرے سی، کافر تے مصیبت آسی واویلا کرے سی. یہ دنیا ہے، جنت نہیں. زمین تے زمین والے معاملات چل سکتے. قاری حنیف صاحب ذرا پریشان تھا بیٹھن کی بھوپے نہ جاری ہو اس میں بندہ نہ دی زمیندار انہاں دا جاگ دے تو بیٹھے ہو. اللہ انہاں خوش رکھے سے. میں بھی بھوپے نہ کوئی ذاتی مخالف نہیں، انہاں دے کام دا مخالف. بندے کو لٹنا، لوگوں نے جیب تے ڈاکے پاونے، تسا ناراض نہ تھی وہ گال چل پئی. پچھلے دی بھائی قاری محمد حنیف صاحب ایک بندے نے نسخہ لکھ کے دیتے ڈیٹ سارا کاغذ بے ون پنساری کے یہ دوائی گننا، یہ دوائی گننا سے تے انہاں میں تعویذ لکھ سکتے عملیات تھی سر. وہ پنساری کن گئے اتھا دل گئے وہ پنساری کن پوچھا چاہتے بندے مولوی دی گال سنی ودا ہو سی پوچھے سی بھی یہ نسخہ کیڑی شاید ہے. اون کوئی خاص شاید چاہتی ہے بیماری ہوا کہ اون دے واسطے ہوندے. اون آکے میں کو تپیر رکھے بھی میں تے کو تعویذ لکھ دے سا. سمجھیدہ بیٹھے ہو تو سب میری گال یاد رکھا ہے. سچے بندے میں نہیں کریں دے، اولیاء کرامی میں نہیں کریں دے، پیری میں نہیں کریں دے. یہ پیران نے نہ تے کچھ بندے پیر سے ویندے چونکہ سچا کیوں بازار وچ وکدا ہوے تو کوئی بندہ کوڑے ویچ ویندے. اللہ والیاں دا کم نہیں. گال لمبی ہوگی ہے غیر ضروری طور سے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اتنی درخواست ہے کہ دم کرامنا ہوئے تو کم از کم یہ دیکھو بھی او آل رسول ہے یا کوئی شریعت دا پابند ہے یا نماز پنجانا ضرور پڑھ دے. بس ایک چیز ہو رہی یا وہ کو کسی بزرگ کی طرف اجازت ہے فابیہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے تاں بھی بہت اچھا ہے. لیکن ایسے بندے جڑے ولی دا کم کیا ہوندے ولی آدھے سونا تو ہی آگے میں ہی بیٹھا، تو ہی رب دا بندہ میں بھی آ رل کے دعا منگ دے پتہ نہیں وہ پہلے تیری سن دے یا میری سن. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریائے اردن دی ہک کندھی تے بئی کندھی تے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان او دریائے اردن دے دوہاں کندھیاں تے نبی ہیں. ایک تے یحییٰ علیہ السلام بئی کندھی تے عیسیٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام دا کام میں واز کریں دے بندے روندے ہیں، گناہگار طائب تھی ویندے گال بن ویندی. عیسیٰ علیہ السلام دا کام ہے کہ بندے آندے دم کریں دے ٹھیک تھی ویندے. اگر اسا دم دے مخالف ہوندے تا ول تک عیسیٰ علیہ السلام دی گال ہی نہ کریں دے. اگر پچھلے امت آئی دم جاریو ساری ہے تو یہ امت زیادہ شان والی ہے. یحییٰ علیہ السلام روا کے رب نال ملے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کھلا کے رب نال ملے ہیں. اے ہے دریا آدھ چھے. ایک بندہ انہوں اون پاسے گیا انہوں یحییٰ علیہ السلام کو آکے سی روئی بیٹھے تقریر کیتی بیٹھے واز کرنا بیٹھے لوگ بیماریاں مصیبتیں چھن تو تقریر سنا کے تے خوش تھی بانے اپنی ذمہ داری پوری کر بانے پرلی کندی رنگے بیمار کھٹڑے تے چویچ کے آنن اپنے کھٹڑے آپ چاوینن اتھا مٹی دے مورتاں پکھی بن دے پین اتھا دا رنگے پرلی کندی تو صحیح تھا بیٹھے ہو دردہ دی خیرات بننے دے. اے جے خلیفہ گن خدا بچا دے. اے بھئی انہوں دی گال انتے ہیں. یحییٰ علیہ السلام نے اپنا خط لکھا، اپنے نائب کو سر کے خط لکھوائے نے فرمائے نے عیسیٰ علیہ السلام کو لکھو
اے دسو بھی اے تسے اتنا کم جو کیتی بیٹھے ہوئے آخری تے نہیں وے ہر نبی ہر رسول دی زندگی ایسا لمحہ موجود ہی نہیں کہ انہوں کو محمد مصطفیٰ یاد نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سکہ حضور دا چل ہے انہاں جی خط لکھ دیتے خط پہنچا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے جلے خط پڑھے رو پہ فرمائے یحییٰ تو سا لکھے کہ میں آخری نبی تھا نہیں آخری رسول فرمایا ہرگز نہیں کاش میں اس قابل ہودا کہ اس آخری نبی دے نالین دے تس میں کھول سکتا The tongues of whose sandal I am not worthy to untie کاش میں اس لائق ہودا کہ اس آخری نبی دی نالین دے تس میں کھلے دا اور میتھیو نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمائے whose sandal I am not worthy to carry کاش میں اس لائق ہونا کہ انہوں نے نالین اٹھا سکتا بھئی عیسیٰ علیہ السلام آدھن کاش میں اس قابل ہونا کہ سونے محمد مصطفیٰ دی نالین دے تسمے کھول سکتا نالائکہ تو اپنی طرح آدھے تھے کوئی شرم نہیں آدھی جنہ دی بارگاہ اچھ نبی ہے دا خاک ساری دے مقامے ہوئے ہرگز میرے اس جملے کو سمجھو محمد مصطفیٰ اس ہستی دنائے سارے نبی جنہیں مقتدی ہوئے نعرہ تکبیر انہاں انبیاء دا تذکرہ تھا جڑے زندہ ہے عجب تذکرہ بہت روایات دی طرف چل دے وقت چل ویسی لیکن انہاں جو تبرکن ایک روایت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر چھا سرکار نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو فرمائے نے جڑی سامنے غار ہے اس غار ایک ذرا بن کے دیکھو اتا اللہ تعالیٰ دی کیا نشانی موجود ہے اے روحیں ہستیاں چل کے پہنچیا چل اندر گئن تحیق انتہائی خوبصورت خوب رو چہرہ سفید ریش روشن اکھاں اور پیاریاں پیاریاں زلفاں غار کے اندر ایک ہستی تشریف فرمائی اور اٹھ کے کھڑا ہوئے آکے سے آخری نبی دی امت تو علیہ السلام ہو اے حیران تھی گئے کہ ساکو جان دن آپ نے کہا اے عبد صالح تو کو بھی سلام ہو گئے انہاں کہ سونا تُسا تو ساکو جان گئے ہو کہ ایسا آخری دی امت ہے لیکن تُسا کون ہی وے انہاں فرمایا میرا نام الیاس ہے میرا نام الیاس ہے 1000 سال پہلے میں اللہ کے دعا منگی ہے اے اللہ تے میں کو آسمانہ تے ملائے مگر میں کو آسمان تے سر گھوڑے تے چڑھ کے میں آتا گیا میں کوئی چس نہیں آندی میں کوئی چس آندی ہے میں محمد دا منتظر بن کے آخری نبی دی انتظار ہی جواب انہاں دی زیارت دے شرف حاصل تھی وے انہاں دا دیدار میں کو تھی وے اللہ تعالیٰ نے میں کو موقع بخشے اللہ نے میں کو اس غارج ملا ہے اور اللہ فرمائے ہگری وار میرا محبوب گھوٹ بن کے گزر سی امت نال ہو سی تے تیرے کو میں دیدار کروے سا اور فرمائے نے یہ چونکہ میں ہکڑی روزہ رکھتا ہکڑی چھٹی کرنا تے آج میرے چھٹی دڑی ہے اپنے سونے نبی کو آکھو کہ میں بحکم الہی اس غار تو باہر نہیں نکل سکتا میں پردہ اور حجاب دے وچا انہاں کو میری طرف سلام ہی دیو انہاں کو آکھو اگر تکلیف نہ ہوئے لفظ اے ہن کہ اگر تواری طبیعت تے گھراں نہ گزرے تو میرے کٹھے ہکڑی بہ کے کھانا کھاؤ جا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار اس غارج ایک ہستی ہے وہ آدم کہ میں الیاس نبی ہوں حضور نے فرمایا سلام ہوئے الیاس تے اے اللہ نرموں پیار رکھ رہا ہے ہائے ہائے واہ محمد مصطفیٰ تواری عظمت تے سلام ہو لکھا کروڑا نوکر توارے شانہ والے ضرور ہیں مگر نبی بھی توارے نال کٹھے باہمڑا اور تواری صحبت واسطے صدیاں انتظار کرن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خارج پہنچے انہوں نے دسترخوان رکھا تے سامنے 3 چیزاں ایک مچھلی ہے بے اجوین ہے اور بے انگور اللہ جو انگور
اور گوشت جو مچھلی اور اجوین. میں کو نہیں پتا بھی ہوں اجوین کھانے جی استعمال تھیندی ہے یا نہیں تھیندی، واللہ تعالی عالم. تو پکوان بیٹھے تو زیادہ بہتر نہ سکتے. یہ بہرحال میں جو پڑھے کہ اس صوفیات غذا ہے، مگر وہ تو نبی ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے کٹھے بہ کے کھانا کھادا. حضرت الیاس علیہ السلام فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم نہ جلے بھیج دے لے ایسا کھا دے، باقی ایسا اندر ذکر اس رہ دے. کھانا بھی جنت دا ہے، دسترخوان بھی جنت دا ہے. کھانا کھاون والے بھی نبی ہیں، مگر گال دی چاسے ہیں جن دے واسطے سکھدے ہوون انبیاء کرام. نبی سکھدے ہوون، تاریخ سکھدی ہوے، رسول خواہش رکھ دے ہوون. یہ تو بڑی شان ہے. جانور حضور دی سکھ رکھ دیا، درخت حضور دی سکھ رکھ دیا، اور حاضرین جنات حضور دی سکھ رکھ دیا. مشہور روایت ہے خیبر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس گدھے تے نگاہ فرمائی. کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمار فکلم الحمار رسول اللہ. حضور نے گدھے نال کلام کیتا، گدھے نے حضور نال کلام کیتا. خیبر دے مال غنیمت جے کھوتا آیا کھڑا ہے گدھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ کی تھی، سرکار نے فرمایا گدھے نال گال کی طرح فرمایا مسمک تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہ اسمی یزید ابن شہاب، میرا نام یزید ہے، میرے پیو دا نام شہاب ہے. گدھے نال کلام تھے. سنے فرمایا تیرا نام کیا؟ وہ کہ میرا نام یزید ہے، میرے پیو دا نام شہاب ہے. یہ یزید جڑا مرنے مارا ہے اندی گال نہیں پیچھی دی. کچھ مولویوں کو آج کل پسند ہے ودے تاری چپ تو صدقے. وہ یزید نال گلن اگر ہدایت دے قابل نہیں تھا. اہل بیت دے دشمن دا نہ اتھا کوئی ٹھکانہ چنگا ہے نہ اتھا کوئی چنگا ٹھکانہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے کوئی ماضی دا حال سنا، پچھلا کوئی حال حوال سنا. وہ آدھے سرکار میں یہودی دے گھر رم تو یہودی روز تورات چاہ کے پڑھ دا ہے تے تو آدھا آندھا ہے ذکر میرا ہاں ٹھردا ہے. بلا سرکار تسا آ گئے، جلے تسا آ گئے یہودی کو حسد تھی گیا. انہاں کو حسد تھی گیا، اندر دی بیماری ہے نا. انہاں کو اندروں تکلیف اٹھی ہے کہ بھئی او ساڑج کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل کیوں آیا، بنی اسرائیل کیوں نہیں آیا. یہ تکلیف ہے انہاں کو. او چاندر بنی اسرائیل سے یہودی چاہویا، او بنی اسماعیل کیوں آیا. یہ تکلیف، اس تکلیف دی وجہ تو او مزید تکلیف ود گئی. اے گدھا دے سرکار وہ تورا مخالف تھی گیا یہودی. تورات کو اگو پڑھ دائی پچھو پڑھ دائی تواری تعریف ہے ہاتھ چا رکھتا. سرکار میں سوچے بھی کو میں کچھ سمجھاؤں لیکن میں تو بول نہیں سکتا ہوں دی بولی چھے. میری گالوں نہیں سمجھتا. میں سوچے کہ بدلہ کھندا. یہ میرے تو سوار تھے، میں کچھ چاہیے آیا. شہر تو باہر نکلا، اگو ٹویا ہے، بس ٹوئے دا آمڑا ہی میں خربازی دیتی. میں بہر ہم میں ٹوئی چھائی. سرکار فرمایا ول آدھے سونا ای سمجھے شاید اتفاق تھی ہوسی. اتفاق ہے جب تک اگلا ٹویا نہ آوے. اگلا ٹویا آمڑا ہے ول میں خربازی دیتی ہے. ایک پتہ لگ گیا بھی یہ شرارت ہے. ایک گھر والا ہے یدری بونی میں کو مارا ہے. میں کہ کوئی گال نہیں، کٹ کھا کے نسوں تورات پڑھ سے دا گال کی سی. ادھر ول تورات پڑھی ہے، ول تورات ذکر نس کیتا. میں کہ کوئی گال نہیں، آج ول تو تے میں ول نے چڑھ بیٹھا. میں جب تک رستہ ٹھیک ہی چاہیے اگو میں کنڈے تلاش کیتا. بس میں انی عاجد الاشواق جو ہی میں کنڈے ڈٹھن میں ایک لیٹنی لگی ہے. ایک میں وجہ دیتا ایک کنڈے پٹن میری تو موٹی دل دائی. سرکار میرا ہی زید دائی پر اندہ ہی زید دائی. سبحان اللہ. سمجھے تو بیٹھے ہو سب. گدھا دائی بھی گدھے دا ہک زد دے پر سونا تو آدھے دشمن دا بھی ہک زد دے.
سبحان اللہ گڈو تو زیادہ ہٹھی ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار وہ حضور کو حال کھڑا رہتا ہے سرکار سننا بیٹھن صحابہ کرام سننا گڈا کو کہ عربی سکھائی ہے گدے کتھا عربی پڑھی ہے کس یونیورسٹی کس کالج سکھائی کہ عالم کن سکھائی لوگوں نگاہ چاہیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بیٹھا کرانا حضور دی نگاہ چاہیے نگاہ ہو ونے ان پڑھ مومن ہو ونے مومن تو ولایت درجے پا ونے اس گدھے تے نگاہ تھی گئی حضور فرمائے بلکہ تھے وہاں کے سونا انتظار ہی چھم کہ کریں تو سا آسو جنہوں میں کو پتہ چلے نا کہ علی آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تے انہاں دا پہلوان گیا ڈھے تے ڈٹھے میں بنا کو لگی دوڑ میں سوچے کون آسی میں رسے کو ڈٹھے کھلا یہ حکم منی کھڑے ہونا آدھے میں رسے کو ڈٹھے کھلا رسہ ٹوٹا گیا میں ان کے ٹکر ماریا دروازے کو دروازہ ویندہ تھا باہروں نکلا اگو توارے غلام ودے ہم انہاں میں کو پکڑ گئی تھے سب کو شوق ہے ڈھکی چڑھدا سب کو پتہ یہ کو تسا مل سو ای مستے میں حضور بہت خوش تھی گیا تسا مل پہ ہو سرکار فرمائے بیا کوئی آخر چاہتے آدھے ہک حال میرا رہ گئے سونے فرمایا دس کیا حال ہے آدھے میرا نا یزید ہے میرے ڈاڈے دا نا شہاب ہے تے شہاب جڑا میرا ڈاڈا ہے اس گدھے دی نسل چوں 59 گدھے ہیں جنہ تے نبی سوار تھے 59 تے نبی سوار تھے اپنے ڈاڈے دی نسل جو آخری میں ہوں میرے تو بعد میری نسل جاری نہیں راونی لہٰذا میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں سرکار فرمائے میں تیری سمجھی کھڑا تو آدھے کہ 59 تے نبی سوار تھے تے تو آخری ہیں اور تیرے تے میں سوار تھی وہاں جنہیں کھوتے اتنا علم رکھ دے ہو سبحان سبحان میں ایک مثال پیش کی تھی وگرنہ اساں ذرا اس شاید خیال رکھ دے موبائل دی ریکارڈنگ ہونی ہے ہر شے ریکارڈ ہی تو بعض بندے آدھے نٹھے ہوئے یہ میلاد دی تقریری گدھے وغیرہ دا حال دے گئے میں کسی نجد دے کھوتے دا حال نہیں دیتا بھئی میں تو کو کسی لاہور دے کھوتے دا حال نہیں دیتا میں تو کو حال بیٹھے رہنا اس گدھے دا جس نو تے سونے نبی سوار تھے سوار تھی من والے قریب آئے قریب تھی کہ فرمائے نے باقی سب ٹھیک ہے تیرے گال ہی سا کو چنگیاں لگیاں مگر اسا تیرا نام وٹیلے پہ ہے تیرا نام ہے یزید اصل نام پہ رکھ دے جعفور فرمائے نے حضرت جعفور مقدس تھے پھر میرا نبی سوار ہو گیا سونے جعفور فرمائے میں آہدہ بیٹا حضرت جعفور مقدس اس عاشق تھے حضور کو چاہر والے تھے سرکار سوار ہو گئے یہ در سنان اس در کو سنان اللہ شان ملوے دیئے ایک گدھا جنت ہی چلا گئے جاگرے بیٹھے ہو میرے نبی دی راچی قصوہ جنت ہی چلی گئی حضور جس بڑھڑے اٹھ کو خرید کر کے آزاد کیتا ہو جنت ہی چلا گیا حضور دے غلام جنت ہی چلے گئے تو بھی حضور دی غلامی کو پسند کر تو بھی اسی راہ عشق رسول تے اسی سفر اسی رستے تے کار بند رہے تیری بھی کامیابی ہو سی صحابہ کرام شان والے بھئی جنن حضور دی صحبت جامن والے چرند پرند درندے مقام پا گئے تو سا اس درخت حال نہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمان اور درختی میں زمین دا سینہ چیرس پہلے جنبش کھا دیس ولا سینہ چیرس زمین دا ایمن زمین کو چیر کے حضور تک چلا ہے سرکار ستے ہو یا آرام فرمان حضور دے قدمے آ کے سجدہ کیتس حضور دے گر طواف کیتس چکر لا کے ولا قدمے آ کے سجدہ کیتس جلے درخت سجدہ کیتے اے ولا سجدہ کر کے سدت ہے ولا واپس چلا گئے جیتا کھڑا ہی اٹھائی من کھڑے حضور نے سرکار نے اکھاں کھولی ہیں صحابی عرض کیتے سرکار ہے درخت سامنے کھڑے حضور ایمن زمین دا سینہ چیری ہے یہ چیر کے لگا ہے زیتون دے اس درخت نے چونکہ انہی عمر لمبی ہو دی ہے سونا یہ آئے اور ان کے دوارے گر چکر لا کے ول گئے فرمائے یہ سارا ذکر سنا ہو یا ہے یہ روز اللہ کو آدائی سا کو محمد لکھا جا صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین میں توارے کو ایک سوال کرے دا تسا ہوا کوئی سجن توارا نال ہوئے توارا سجن ستا ہویا ہوئے تے کوئی بندہ آ کے چکر لا کے ولا ول بنے جلے وہ ستا ہوئے بندہ اٹھے تو سو کر پوچھو کہ کون آیا ہے تے کیوں آیا ہے
وہ آکسی جاگ دے تسا آوے تے پوچھنے میرے کو ہوئی وے صحابی نے سونے کر پوچھا سرکار اے درخت کھڑے سامنے اے ہونے آیا ہی تھا چکر لا کے زیارت کر کے سجدے کر کے ولا ول گئے سرکار کو اگال پوچھنا وہی چاہتا ہے ای میں بہانہ کیتے سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بہت پرانا شوق ہے سارے دیدار دا آج جو اسے قریب آئے ہیں اللہ کے اجازت منگی ہے اے والا زمین دا سینہ چیر کے آ کے طواف کر کے سجدہ کر کے ول گئے حاضرین میں پوری دیانتداری نال بیٹھا کرے نا یہ روایت درجہ صحت دیئے جلے ول گئے سنے فرمایا اللہ انہیں شوق پورا کر دیتا ہے ایسا دیدار کر کے خوش تھے والا ول گئے درود ہی بھیج گئے سجدہ ہی کر گئے تاکہ زمانہ سمجھے حضور ستے ہومن تے درود بھیجے کوئی بھاویں درختی کیوں نہ ہوئے سرکار کو پتہ ہے کہ درود بھیج گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی آکھنا کیا چاہتا ہی ہون دل والی گال کی تیس آدھے سونا اجازت ہوئے والا میں ہی سجدہ کر گی نا ہائے ہائے اگر اجازت ہوئے میں ہی سجدہ کرا ہوں درخت کر گئے سونے فرمائے ساری بولی جا دن نا وان درخت کو وانا دن وان کر گئے درخت کر گئے سجدہ حضور میں کر گئے نا سونے فرمائے نہیں سجدہ نہیں کرنا اللہ تو سوا کسی کو اگر سجدہ جائز ہونا میں عورت کو حکم دینا کہ شوہر کو سجدہ کرے کوارے آکھو سبحان اللہ حاضرین گزارش ہے اللہ اکبر اللہ اکبر درخت بھی انہوں دا شوق رکھتا ہے پتھر بھی رکھتا ہے مشکات دی معروف روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں خاص مکے جو اس پتھر کو جاننا جنلے میں انہیں نیڑے جو گزرا ہاں اجڑ میں نبوت دا اعلان نہیں کیتا ہاں تے میں انہیں نالوں گزرا ہوں پتھروں والے میں کو آدھے اللہ دا رسول سارا سلام ہوئے کیا مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام بجر پتھر دا یہ حال ہے درختوں دا یہ حال ہے صحابہ دی کیا شان ہو حضور دی نگاہ تھے انہوں دے دل پاک تھے کوئی 20 سال دی عمر پاک کرا گیا کوئی 40 سال دی عمر کوئی 60 سال دی عمر کوئی 80 سال دی عمر کوئی 120 سال دی عمر حضور نے نگاہ کی تھی ہے کوئی جنڑی پاک تھی وہ پاک ہے صحابہ پاک تھے نا حضور دی نگاہ نال او پاک ہن اللہ دے کرم نال انہوں دے حضور دی نگاہ تھی تمام صحابہ کرام جنتین انہوں دل حضور کن پاک کرائیں جڑا برتن حضور پاک کرے اتھا امتی کوئی گال شک والی نہیں کر سکتا مگر اے پاک تھین علی و زہرا و حسن و حسین و ہستیاں ہیں جڑے جمن تا پاک جمن سبحان اللہ بھئی جلالی مننے جب نہ مننے میں اس مسئلے دا کہنا محمد اکھرانا سب تو چیشان سبحان اللہ جاگ دے بیٹھو یا کوئی خطائی ملا کوئی وکو ملا کوئی یہود دے ہتھے چڑھر والا زرافہ یا گدھا یا کوئی اندھی وصفہ صاف ہوئے جڑا نبی سونے دی